الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تبارك وتعالى: هدى للناس. وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم وصدق مولانا الرسول الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت نے اس امت کو بقیہ تمام امتوں پہ سرفراز فرمایا. اس امت کو اس سے ساری قبل کی امتوں سے بہترین اعلیٰ ترین قرار دیا، خیر امت فرمایا، اور اس امت کے ذمے بہت سے کام لگائے. دین کی تبلیغ و ترویج، دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ جو پہلے صرف اور صرف انبیاء کرام کے ذمے پہ تھی، اس امت میں امتیوں کے ذمے پہ لگا دی. سامنے لوگ اور اس سے قبل جو زمانہ قدیم میں چلا آ رہا تھا، کہ ایک نبی کے انتقال کے بعد دوسرا نبی ان کی جگہ قائم مقام ہوتا، اور ایک نبی کے بعد ان کا منصب دوسرا نبی ہی لے کر چلتا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آنے کی اس سعادت سے اور اس اعلان کے بعد یہ ذمہ داری پھر امت محمدیہ کے کندھوں پر ہی منتقل کی گئی، اور فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم لوگ بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگ لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو. اس امت کو خروج کرایا گیا، نکالا گیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگوں کو اچھائی کا کہتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، یہ امت محمدیہ کا ایک خاص اعزاز ہے. اور اسی امت محمدیہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی برکت سے بہت ساری وہ فضیلتیں حاصل ہوئیں جو کسی اور امت کو نہیں تھی. مثلا اس کا ایک نیک عمل 10 کے برابر کر دیا گیا، کم از کم. من یأتی بالحسنۃ
فَلَهُ عَشْرَةُ أَمْثَالِهَا، اور مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، مثال ایک دانے کی ہے جس سے 7 کونپلیں نکلیں، اور فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ، اور ہر شاخ اور خوشے کے اندر ویسے 100 دانے، یعنی ایک کے بدلے میں 700 بھی دوں گا۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بڑھا دے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ وہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ طاقت ہے، وہ اخلاص کے اوپر ایک کھجور کے بدلے میں خود پہاڑ کے برابر بھی اجر و ثواب نصیب فرما سکتے ہیں۔ جہاں اس امت کو بہترین قرار دیا گیا، وہاں دنیا میں بہترین لوگ بھی اس امت میں بھیجے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے چن کر پوری دنیا کی انسانیت میں سے لوگوں کو چن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ساتھ کے لیے بھیجا، اور ان کو وہ شرف حاصل ہوا۔ پھر اس امت کو یہ خدمت کا موقع نصیب ہوا کہ اس امت نے اتنی خدمت کی، دین کی اور اسلام کی، قرآن کریم کی اور احادیث کی، فقہ اور اجتہاد کی، تاریخ کی، اور دین سے متعلق اور قرآن کریم سے متعلق جو چیزیں تھیں اس کی اتنی خدمت کی کہ جیسی سابقہ کسی بھی امت نے نہیں کی۔ زمانے تو بہت سے گزرے ہیں، اور آج تک کئی نسلیں اور کئی صدیاں گزر چکی انسانیت کو، لیکن آج بھی انسانیت میں محفوظ جو تاریخ ہے وہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس سے قبل کی تاریخ اور اس سے قبل کے اقوال اور واقعات مبہم سے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا عالم کی تاریخ میں ثبوت اور مضبوطی، سچائی اور یقینیت اس وقت پائی جاتی ہے جب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہر چیز محفوظ ہو گئی، ہر کام میں وزن بڑھ گیا۔ اسی طرح اس امت نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر پر بھی بہت محنت کی، قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے میں بہت محنت صرف کی۔ ہم قرآن کریم پڑھنا چاہیں اور تفسیر کو پڑھیں اور ان لوگوں کو ذکر نہیں کریں اور ان کو یاد نہ کریں جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی اور عالی ترین خدمات انجام دی، تو بڑی زیادتی ہو جاتی ہے۔ بالتفصیل اس کا ذکر تو ممکن نہیں ہے۔ کم و بیش 2.25 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے قریب آج تک تفاسیر لکھی گئی دنیا کی تمام زبانوں میں۔ اس کو احصاء کرنا، اس کو گھیرنا، اس کو جمع کرنا یقیناً ممکن نہیں ہے۔ ہم مختصر کچھ تعارف کرا دیتے ہیں، کچھ مفسرین کا، کچھ تفاسیر کا، کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی اور قرآن کریم کی شاندار ایسی خدمت کی کہ دنیا عالم کے اندر کسی نے کسی کی اتنی خدمت نہیں کی ہوگی۔
ایسی تفاسیر جو 100 جلدوں سے اوپر ہیں ان کی بہت بڑی فہرست ہے. 100 جلدوں سے اوپر کی تفاسیر بہت ساری ہیں. اور ایک مصنف گزرے ہیں زاہد الاعلیٰ، یہ صاحب ہدایہ کے زمانے کے ہیں. انہوں نے 1003 جلدوں پر تفسیر لکھی تھی. 1003 جلدوں پر 546 ہجری میں ان کی وفات ہے. عبدالسلام یوسف بن محمد فربری رحمہ اللہ 443 ہجری میں گزرے ہیں. 300 جلدوں پر انہوں نے تفسیر لکھی. حدائق زاد بہجہ کے نام سے اب استنبول میں یہ موجود ہے، اور وہاں پر 500 جلدوں والی موجود ہے اس وقت. محمد ابن جریر الطبری تفسیر جامع البیان حضرت نے سب سے پہلے تحریر فرمائی 80,000 صفحات پر. علماء نے گزارش کی حضرت 80,000 صفحات کے لیے زندگی درکار ہے پڑھنے کے لیے، نہیں پڑھ سکتے لوگ، مختصر کیا، کم کیا. 30,000 صفحات تک لائے. لوگوں نے کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر آخر میں اب 30 جلدوں پر الحمدللہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے جامع البیان، جس کو تفسیر طبری بھی کہتے ہیں، ابن جریر طبری بھی کہتے ہیں. قرآن کریم کا ایک پورا سمندر ہے اور پوری کما حقہ تفسیر ہے. دنیا کی اعلیٰ ترین تفاسیر میں تفسیر ابن جریر طبری ام التفاسیر بھی کہلاتی ہے. انہوں نے سب سے پہلے التزام کیا احادیث مبارکہ سے تفسیر لینے کا، تفسیر بالمعصور کا، تفسیر الآیت بالآیت کا، تفسیر الآیت بحدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تفسیر الآیت باقوال الصحابۃ والتابعین. انہوں نے سب سے اچھا اہتمام فرمایا سب سے پہلے. اسی کا خلاصہ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں. علامہ ابن محمود نام ہے، ابن کثیر کنیت ہے. انہوں نے اپنی کتاب کا نام نہیں رکھا، بس تفسیر القرآن ہے، باقاعدہ کوئی نام متعین کر کے نہیں رکھا. تو مشہور تفسیر ابن کثیر ہو گئی. تفسیر ابن کثیر 4 جلدوں میں ہے، اور اسی تفسیر ابن جریر کا خلاصہ. اللہ اکبر. قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے 468 ہجری کے اندر بھی 8,000 صفحات پر تفسیر لکھی. شیخ محی الدین ابن العربی صاحب فتوح المکیہ نے 60 جلدوں میں سورہ کہف تک تفسیر لکھی ہے. 60 جلدوں میں صرف سورہ کہف تک 15 پاروں کی تفسیر کی. جمال الدین ابن نفیس نے 698 میں 50 جلدوں پر، محمد قاسم اصفہانی نے 90 جلدوں پر، اور دیگر بہت سارے حضرات ہیں. ابو بکر محمد ابن الحسن انصاری نے 12,000 صفحات کے اوپر. محمود سبکتگین بادشاہ کے والد نے، سبکتگین نے تفسیر لکھی تھی 400 جلدوں کے اوپر. مشہور امام ابو الحسن اشعری جو عقائد کے امام ہیں، انہوں نے المختصر 70 جلدوں پر تحریر فرمائی. قاضی عبد الجبار حمدانی رحمہ اللہ نے 100 جلدوں پر تفسیر لکھی. شیخ عبدالعزیز میمن رحمہ اللہ قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ صاحب رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ میں نے تفسیر دیکھی ہے آستانہ استنبول میں. کتنی کتابیں ہیں، کتنی ہی تفاسیر ہیں جو لکھی تو گئیں، لیکن جب حملہ کیا تاتاریوں نے
اور بغداد کو جلا دیا، تو بغداد کے کتب خانوں کو اجاڑ کر ویران کر کے ان کی کتابوں کو نکال کر دجلہ کے اندر پل بنایا، کتابیں لا لا کر دریا میں ڈالتے گئے، اتنے کتب خانے اور اتنی تھی کہ دریا کے اندر پل بن گیا ہے۔ اور ایک زمانے تک اس دریا کا پانی اس قدر سیاہ تھا کہ اس سے لوگ سیاہی کے طور پر پانی لے جاتے تھے۔ بہت بڑا ذخیرہ کتب کا، خصوصاً فقہ حنفی کا بڑا ذخیرہ اس پانی کے اندر اور اس جنگ و جدال کے اندر ضائع ہو گیا۔ پھر بھی کہیں کہیں ان کے مخطوطے ملتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، مشہور فقہ حنفی کے بزرگ ہیں، موطئین کے ساتھ طحاوی ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے وفاق کے اندر۔ انہوں نے احکام القرآن ایک لکھی ہے، اور ان کی ایک اختلاف الفقہا ہے 700 جلدوں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ رب العزت نے بہت بڑا علم دیا تھا امام رازی رحمہ اللہ کو، امام رازی رحمہ اللہ نے 80,000 صفحات کی تفسیر، ابن جریر میں نہیں، وہاں مغالطہ ہو گیا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر 80,000 صفحوں پر لکھی تھی۔ تفسیر ابن جریر اپنی جگہ ہے۔ علامہ رازی رحمہ اللہ نے پھر اختصار کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ علم تفسیر کی سمجھ دی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن کریم 10 لاکھ علوم ہے، تو علماء کرام آگے کہا اچھا 10 لاکھ علوم ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ صبح بہت سارے علماء فجر کے وقت پہنچ گئے نماز میں، قلم کاغذ لے کے۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم میں 10 لاکھ علوم ہیں؟ حضرت نے فرمایا بالکل ہے۔ کہا اچھا حضرت ہمیں بتائیں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ فجر سے لے کے ظہر تک صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے 10,000 علوم لکھوا دیا۔ ابھی تو صرف شروع ہوا ہے۔ انہوں نے، باقی حضرات نے سوچا 10,000 تو صرف اعوذ باللہ بسم اللہ میں ہوئے ہیں، بھی پورا قرآن مجید باقی ہے۔ اگلے دن کوئی نہیں آیا۔ شان و شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مشکلات القرآن میں فرماتے ہیں، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے جس پر حضرت متوجہ نہ ہوئے اور تفسیر کبیر میں اس کے اوپر کلام نہ ہوا وہ علامہ رازی رحمہ اللہ۔ وقت کے سب سے بڑے دنیا کے عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں۔ ہرات کے اندر، افغانستان میں علاقہ ہرات، وہاں غیاث الدین بادشاہ تھا، غیاث الدین غوری، اس کا بھائی تھا شہاب الدین غوری۔ شہاب الدین غوری نے مسجد بنائی بہت بڑی، ہرات کی جامع مسجد۔ تو ان سے کہا گیا کہ بھائی پھر اس مسجد کے لائق کوئی امام بھی ہونا چاہیے، جیسی مسجد ہے ویسا امام ہونا چاہیے۔ پوچھا بھائی کون ہونا چاہیے؟ کہا جی یہ رئی کے اندر علامہ رازی رحمہ اللہ رہتے ہیں، ان سے بڑا اس وقت عالم نہیں ہے کوئی۔ بادشاہ ان کے پاس چلا گیا، شہاب الدین غوری، اور ان سے کہا کہ حضرت ہم نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے، بہت بڑا مسلمانوں کا علاقہ ہے، پورا ملک ہے، آپ رئی کے چھوٹے سے علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ وہاں تشریف لائیں، وہاں درس دیں، دنیا کے فیضیاب ہوگی۔
یہ بھی ضروری ہے کہ ایک عالم کے علم سے دنیا فیضیاب بھی ہو۔ اگر علم حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر عالم کا کام خراب ہو جائے گا، زندگی اس کی پرکیف نہیں رہے گی اگر فائدہ اٹھانے والے لوگ نہ ملے، اچھے شاگرد نہیں ملے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا، نار نمرود بہت بڑی لگائی گئی تھی، اتنی اونچی اور بڑی تھی کہ اس کے لیے 6 مہینے لکڑیاں جمع کی گئی، اور جب اس کے اندر آگ دہکائی گئی تو اتنی بڑی آگ تھی کہ آسمان میں اوپر بھی کوئی پرندہ جا رہا ہوتا تو وہ جل کے نیچے گر جاتا اور خاکستر ہو جاتا۔ اس کے اندر ایک منجنیق بنا کے جھولے کی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ ہمارے بھی کچھ ساتھی گئے تھے اور انہوں نے بتایا یہ شام کے پاس اور ترکی و شام کے قریب ادلب اور اس علاقے کے قریب بھی جگہ آج بھی موجود ہے، اور وہ انہوں نے بتایا کہ وہ 2 پلر جن کے اوپر سے رسی باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا وہ آج بھی موجود ہے، وہ میدان بھی موجود ہے جہاں پر یہ آگ جلائی گئی، اور نمرود کا قلعہ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال وہاں پر آگ لگائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ڈال دیا، یہ نار نمرود بڑی مشہور۔ نمرود کی بیٹی اپنے محل کی چھت سے دیکھ رہی تھی، اور ہاجر نام تھا، انہوں نے آ کے دیکھا اور آ کے بتایا کہ تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے رب نے اس کو بچا لیا۔ آسمان سے کبھی موقع آیا تو تفصیل سے بات کروں گا، آسمان سے ان کے لیے جوڑا آیا ہے، ساری تخت کے ساتھ اکرامات کی چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور سارے انعامات اور اکرامات اور ساری چیزیں ان کو مل گئی ہیں، اب تم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں آگ بجھی تو پھر نمرود کو اس بات کو تو اندازہ ہو گیا کہ میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور ان کا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو نمرود نے کہتے ہیں جرمانے کے طور پہ یا اپنی غلطی کے اور اپنے جرم کو کم کرنے کے لیے 1000 گائے صدقہ کی اللہ رب العزت کے نام پہ، اور کہا کہ اپنے رب سے کہہ مجھے معاف کر دیں۔ اعلان کیا خبردار آج کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اور ہاجر چونکہ مسلمان ہو گئی تھی لہٰذا ان کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دیا۔ اس نے سوچا میرے کام کی لڑکی رہی نہیں، یہ مسلمان ہو گئی ہے، ان پر ایمان لا چکی ہے، گھر میں رکھ کے میں کیا کروں گا، نکاح کرا دیا۔ لیکن فوج کو، پولیس کو حکم یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جس سے بات کرے نا اس کی پٹائی کر دینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جس کو بھی دعوت دینے لگتے اور جسے بات کرنے کے لیے مخاطب کرتے وہ بھاگ جاتا۔ بھاگ اس لیے جاتا کہ اس کو پتا تھا کہ پولیس ان کو تو کچھ نہیں کہے گی، مجھے نہیں چھوڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ حالات دیکھے کہ مجھے تو تبلیغ کرنے ہی نہیں دے رہے، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، ہجرت فرما لی۔ تو علم کے لیے میدان بھی اچھا ہونا چاہیے، لوگ بھی علم دوست ہونے چاہیے۔ جب آپ پڑھانا شروع کریں تو پڑھنے والے بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، یہ بھی کام ہے۔
حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ پہلے یہاں پہ آئے زمانہ طالب علم میں، کچھ زمانہ یہاں گزارا، 9 مہینے یا 1.25 سال یہاں گزارا، خاصے اختلافات اور مشکل حالات تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ لوگوں کے اندر، مردوں میں علم کی طلب نہیں ہے، ان کو دین کے لیے، علم کے لیے بلاؤ بھی تو نہیں آتے، یہاں کا مزاج علمی نہیں ہے، اس علاقے کا، ہر جگہ کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے وہاں لے جائیے جہاں کے لوگوں کا مزاج علمی ہو، جہاں میں علمی کام کر سکوں۔ فرمایا کہ کچھ دنوں بعد پھر اللہ رب العزت نے مجھے وہاں گلشن اقبال میں بھجوا دیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ، یہ وہی بادشاہ ہے جن کے نام پہ ہمارے ہاں غوری میزائل ہے، شہاب الدین غوری۔ غوری میزائل کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ شہاب الدین غوری کی ایک جنگ ہوئی ہے پرتھوی راج کے ساتھ۔ پرتھوی راج ہندوؤں کا ایک راجہ گزرا ہے، اور شہاب الدین غوری رحمہ اللہ نے اس کو شکست فاش دے کر اس کو ناکام بنایا۔ تو جب ہندوستان نے پرتھوی میزائل بنایا تو پھر وطن عزیز کے ذہین و فہیم لوگوں نے میزائل بھی بنایا، اور اس کا نام بھی وہ رکھا جس نے اس پرتھوی راج کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا۔ بادشاہ نے بڑا اصرار کیا، علامہ راضی رحمہ اللہ نے فرمایا دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زندگی کا اکثر حصہ میرا گزر گیا، اب آخری ایام ہے، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس زندگی کچھ آخری ایام ہے یہاں رہ کے میں گزارنا چاہتا ہوں، اب میرے اندر نہ سفر کی ہمت ہے نہ شوق ہے، چھوڑو۔ معذرت کر لی بادشاہ سے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا، بادشاہوں کو تو انکار کی اور سامنے سے بالکل صاف جواب کی کبھی امید نہیں ہوتی۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ صبر کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو لے کے کیسے جانا ہے۔ بادشاہ کو اس نے مشورہ دیا، بادشاہ واپس تشریف لائے، کہ حضرت آپ کی مجلس، آپ کا سبق سر آنکھوں پر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہو گیا، کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو جامع مسجد بنی ہے ہرات کی، اس کا قبلہ درست سمت میں نہیں ہے، اور اختلاف زیادہ ہو گیا، دونوں طرف لوگ ہیں، اگر تو قبلہ درست سمت میں نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور مسجد کو توڑنا پڑے گا، اور اگر قبلہ درست سمت میں ہے تو پھر ناجائز مسجد کو توڑنا بھی درست نہیں ہے، یا تو نماز صحیح نہیں ہے یا نماز صحیح ہے تو جو اشکال ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اب مسئلے کا حل ایسا ہے کہ آپ آ کر ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ قبلے کا رخ اور سمت صحیح ہے کہ نہیں ہے، ورنہ ہم مسجد توڑے، ورنہ اور اگر صحیح ہے تو بلا وجہ مسجد ٹوٹے گی۔ حضرت نے فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں کے قبلے کا معائنہ کرنے کے لیے آ جاؤں۔ بادشاہ نے کہا بہت بہتر، بڑی نوازش۔ کہا حضور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کے جتنے شاگرد ہیں نا، یہ ساری مسجد جو بھری ہوئی ہے، ہم ساری سواریاں مہیا کریں گے،
آپ کے سارے شاگرد اپنا سارا سامان لے کر اپنا پیٹی بکسا لے کر اپنی سواری پہ رکھیں اور اس پہ بیٹھ جائیں، یہ بھی ساتھ چلے جائیں تاکہ درس کا حرج نہ راستے میں ہو نہ وہاں پہ ہو۔ اور آپ کے گھر کا سارا گھر والوں کو بھی لے چلتے، ان کے لیے پالکی کا انتظام، ان کی بھی تھوڑی سیر ہو جائے گی، وہ بھی دیکھائیں گے۔ آپ وزٹ کریں، وہاں مسجد دیکھیں، اور اگر وہ قبلہ صحیح ہے تو جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کو سمجھائیں، مطمئن فرمائیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم نئے درست سمت بتا دیں، ہم پھر مسجد کو اس طرح صحیح کریں۔ اور اس درمیان وقت ضائع نہ ہو، آپ کے علمی مشغلے کا نقصان نہ ہو، یہ طلبہ بھی ساتھ چلیں اور گھر والے بھی ساتھ چلیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ سارے انتظامات کرنے پہ تیار ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا سارے طالب علموں کے لیے، شاگردوں کے لیے انتظام ہوا سواریوں کا۔ بادشاہ نے پورے پروٹوکول کے ساتھ حضرت کو بما درس، بما تمام طلباء کے گھر بار کے لے کر ہرات آ گئے۔ ہرات میں حضرت کے لیے ایک بہت عمدہ گھر تیار تھا۔ حضرت نے فرمایا آپ جتنے دن یہاں رکے ہوئے ہیں، قیام پذیر ہیں، اس گھر میں آپ آرام فرمائیں گے۔ طلباء کے لیے یہ دارالاقامے بنے ہوئے ہیں۔ اور اپنے وزیر سے کہا ان کو گل شکرے کھلاؤ۔ اس زمانے میں ایک بڑی اعلیٰ سی ایک مٹھائی ہوتی تھی، ہمارے یہاں تو اب نام بدل گئے، ہمارے یہاں تو گلاب جامن اور چمچم اور برفی اور نام اور ہیں۔ انہوں نے بادشاہ نے کہا ان کو روزانہ مرغ مسلم کھلاؤ، ان کو قورمہ اور بریانی کھلاؤ، اور ان کو گل شکرے بنا کے کھلاؤ، ان طالب علموں کا زبردست اکرام کرو۔ لہٰذا شاہی باورچی لگ گئے، صبح شام طلباء کے لیے زبردست نئے نئے کھانے بنتے۔ حضرت نے مسجد کا قبلہ دیکھا تو ویسے ہی صحیح تھا۔ بادشاہ نے کچھ لوگ بھیجے جو بظاہر اختلاف کر رہے تھے، حضرت نے ان کو بھی سمجھایا، مطمئن کر لیا۔ بادشاہ نے کہا حضرت آپ کو جگہ پسند آئی؟ بادشاہ نے کہا، حضرت نے فرمایا علامہ راضی رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ جگہ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ حضرت رک جائے نا یہاں پہ، کیا ضرورت ہے وہاں پہ دوبارہ گاؤں کے اندر، کوٹ کے اندر واپس جانے کی؟ حضرت نے فرمایا نہیں میں نے اپنی جگہ واپس جانا ہے۔ ایک دو دفعہ بادشاہ نے اصرار کیا، ادھر جو شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت وہاں کیا خاک اڑتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی، رہنے کے لیے بھی جگہ صحیح نہیں ہے، یہاں سارے انتظامات ہیں۔ حضرت یہیں رک جاتے ہیں، چھوڑے وہاں جانے کو، وہاں کیا پڑا ہوا ہے، وہاں ایسا کیا ہے جس کے لیے ہم جائیں؟ شاگردوں نے حضرت سے اصرار کیا حضرت یہیں رک جائیں۔ شاگردوں کو زبردست کھانے پینے ملے، حضرت یہیں رک جائیں، حضرت وہیں رک گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر دنیا نے علامہ راضی رحمہ اللہ کے گھن گھرج سنی، وہ دنیا عالم کے خصوصاً قرآن کریم کے امام تصور کیے جاتے علامہ راضی رحمہ اللہ، تفسیر